Mubarak for you, it's my prayer. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک عاشق اکبر رضی اللہ کے عشق و محبت اور سوز و گداز کے واقعات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ عاشق اکبر سے میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عاشق اکبر یہ اصطلاح نہیں ہے، یہ میرے ذہن میں ایسے ہی آ گئی کہ یہ صدیق اکبر ہے تو ایمان سے عاشق اکبر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صدیق اکبر یعنی کہ بہت بڑا سچا، بہت زیادہ سچ بولنے والا، تو یہ صدیق اکبر بھی ہے اور یقیناً عاشق اکبر بھی ہے۔ عبد الوہاب شاعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقات کبریٰ میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفات ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر صدیق عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس قدر غم و حزن غالب آیا، اس قدر غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مغلوب ہوئے کہ ان کا جو کلیجہ تھا وہ جل بھن کر کباب ہو گیا تھا،
حتیٰ کہ ان کے مبارک منہ سے کباب بھوننے کی بو آتی رہتی تھی۔ عشق تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں، ایک ہم بھی عاشق رسول بنتے ہیں، ہم لوگ بھی، ہر دوسرا آدمی ہم میں سے عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے، میرے خیال میں سبھی کرتے ہوں گے، لیکن ان کا مقام عشق دیکھیں اور اپنا دعویٰ دیکھیں، اتنی انہیں سرکار سے محبت تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ ظاہری کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس قدر غمگین رہتے تھے، اس قدر رنجیدہ رہتے تھے کہ بس، اور دنیا میں اگر رہے بھی آپ کے بعد تو صرف 2 سال اور 3 مہینے، اس کے بعد آپ نے بھی رحلت کر دی، اور کبھی کبھی ایک دیوانگی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی اور آپ اپنے حواس مبارکہ کو قابو میں نہیں رکھ پاتے تھے، لیکن ذہن جو تھا وہ بالکل عشق میں سے ہو جاتے دیوانے کہ کچھ ہوش نہیں رہتا تھا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی عشق ہوتا ہے، لوگ عاشقوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی یہ بھی کیا عشق ہے کہ ہوش ہی نہیں، ادھر پڑا ہے ادھر ہاتھ مار رہا ہے ادھر پیر مار رہا ہے، بعض اوقات جو جعلی ہوتے ہیں ان کی پذیرائی میں نہیں کر رہا، جو حقیقی عاشق ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے رسول نے ایسا نوازا کہ کبھی کبھی ان کے ہوش جو تھے وہ نہیں رہتے تھے۔ اے کاش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بلا شبہ عاشق اکبر ہیں، ان کے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ کروڑ میں کے کروڑ میں کا کروڑواں حصہ بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے، خدا کی قسم ہمارے دلوں کی کائنات بدل جائے۔ اے کاش دولت عشق سے للہ یہ جھولی بھر دو، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے۔ آپ نے یہ مشہور واقعہ تو یقیناً سنا ہوگا کہ جب میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہجرت کر کے، وہ واقعہ بھی بڑا ایمان افروز اور پرسوز ہے۔ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار طور کی طرف تشریف لے گئے، اول تو وہ مبارک پہاڑ اور اس کی چڑھائی بہت اونچی، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور میرے شانوں پر سواری فرمائیں، تو سرکار نے یہ درخواست قبول کی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک شانوں پر سوار ہو گئے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر اوپر چلنے لگے تاکہ وہ قدموں کے نشانوں اور پنجوں کے بل چل چل کر لے گئے۔ وہ اتنا راستہ ہم کمزوروں کے لیے دشوار گزار ہے کہ ہم مطلب ہے کہ اس پر چڑھے تو ہمیں پتہ چلے۔ تمہارا لیے کہ جب غار مبارک آ گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ ہم تو جب کہیں جاتے ہیں تو جو بزرگ ہوتا ہے اس کو ہم صلاح کرتے ہیں کہ آپ پہلے اندر داخل۔ صدیق اکبر نے عرض کیا حضور آپ ٹھہریے، پہلے میں جاؤں گا۔ یہ بھی عشق تھا کہ کہیں کوئی موذی جانور چھپا ہوا نہ ہو جو ہمارے آقا کو ڈس لے، یہ ان کی محبت تھی۔ تو آپ اندر داخل ہوئے اور وہاں کچھ صفائی وغیرہ کی، غار میں جگہ جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، ان سوراخوں کو اپنی چادر مبارک کے پرزے کر کے بند کر دیا، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ خیر سرکار اندر تشریف لائے اور اب سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں اپنے سر اقدس کو رکھے استراحت فرمانے لگے۔ کیا قسمت تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ 2 جہان کی نعمتیں آج حضرت ابو بکر کی گود میں دھری ہیں۔ ایک سوراخ جو کھلا رہ گیا تھا، احتیاطاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوراخ مبارک پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی اگر ایسی چیز ہو تو وہ باہر نہ نکل۔ اب اتفاق کی بات کہ اس غار میں ایک سانپ رہا کرتا تھا، اور بہرحال مورخین اور اہل سیر کہتے ہیں کہ اس نے بہت پہلے کسی نبی سے، نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ مطلب تشریف لائیں گے، اور وہ زیارت کا مشتاق تھا۔ اور جب
फैजान नबूवत की भीनी भीनी खुशबू उस गार में फैली और सांप के मसामे दिमाग खुशबुए नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुअत्तर हुए। वो तड़प गया और वो हर सुराख पर फिरा कि कहीं से रास्ता मिल जाए, कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर वो अंगूठे वाले सुराख पर आया, यहाँ जगह कोई नर्म मालूम हुई लेकिन फिर भी वो बंद थी। तो उसने मतलब मजबूर होकर, वो भी आशिक था, इश्क से मगलूब होकर और बेताब होकर उस जगह को हटाने के लिए उसने भी मतलब उस पर अपने दांत आजमाए कि शायद ये चीज हट जाए। तो उसने जब उस पर डंक मारा तो अंगूठा तिरक गया, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब नहीं कि वो सांप के अंदर मारा लो, वो जहर तो होता ही है। तो तकलीफ जब शुरू हुई तो वो अंगूठा हट गया और गर्म गर्म आंसू सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की चश्मान करम से बह निकले। और वो अश्के इश्क जब महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वजह करीम पर बोसा लेने के लिए झुके, सरकार की आंख खुल गई। दिल तो नबी का सोता ही, सिर्फ आंख सोती, आंख मुबारक खुल गई। और माया के अबू बकर क्यों रोते हो? अर्ज किया हुजूर मुझे सांप ने डस लिया। हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फौरन अपना लुआब बहन उस जख्म मुबारक पर लगाया और जहर जो था वो उसका असर जाइल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब सांप जो था वो कहा जाता है कि बाहर आ गया था और उसने डसना नहीं था, वो तो आशिक था और वो सरकार की जियारत कर रहा था। उसी शायर ने इस सांप के जज्बात को बड़ा प्यारा नज़म किया, यानी वो सांप जो है गोया ज़बान हाल से बेताब होकर कह रहा था जब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो गोया वो कह रहा था आसे आसे उम्र गुजारी झल्ले खार हजारा माली बाग नहीं वेखड़ देता जदू आया बहारा। यानी इस उम्मीद पर मैंने अपनी जिंदगी गुजार दी कि कभी तो मेरी किस्मत में भी बहार आएगी। और जब मेरी किस्मत का गुलशन बहार से महकने लगा तो माली ने मुझ पर पाबंदी डाल दी और बहार से मुझे महजूज होने से रोक दिया। तो बहरहाल ये कि मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने अंगूठे पर जख्म खा लिया, उस वक्त तक अंगूठा नहीं हटा। ये भी आपका इश्क था। इमाम सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमा गए कि हजरत सैयदना मौला मुश्किल कुशा अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने तो एक गज़वे से वापसी के मौके पर असर की नमाज कुर्बान की थी। ये आपको याद होगा कि सरकार नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की गोद में सरे अक़दस रखे इस्तिराहत फरमा रहे थे। सूरज मकाम गुरूब की तरफ बढ़ रहा था। मौला अली परेशान थे कि अगर मैं नमाज पढ़ता हूं, नमाज के लिए सरकार को जगाता हूं तो इनके आराम में खलल पड़ता है, और नहीं जगाता हूं तो नमाज कज़ा होती है। आखिरकार फैसला यही किया कि नमाज कज़ा हो जाएगी तो फिर अदा कर लेंगे। तो आपने सरकार के आराम की खातिर अपनी नमाज कुर्बान की, हत्ता के सूरज डूब गया तो आंख खुली और वही बात के हज़रत अली से फरमाया कि क्या बात है, क्यों रो रहे? तो मुद्दा अर्ज किया, सरकार के लिए क्या मुश्किल था। फौरन सूरज को हुक्म दिया और वो वापस डूबा हुआ सूरज दोबारा निकल आया और हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने नमाज पढ़ी, फिर जाके सूरज दोबारा गुरूब हुआ। तो बहरहाल मेरे आका नेमत आशिक माह रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। असर सबसे अफजल नमाज है कि वो बहुत मसरूफियत का वक्त होता है, उस वक्त लोग कारोबार में काम काज में मसरूफ होते हैं, फिर भी जो नमाजी है वो कारोबार को लात मार के नमाज के लिए आ ही जाते हैं मस्जिद में। और जो दुनियादार लोग होते हैं, दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार लोग होते हैं, वो बहरहाल ये इकट्ठी पढ़ लेते हैं, हालांकि इजाजत नहीं है कदा करने की। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। मौला अली ने तो नमाज वारी, सिद्दीक अकबर ने जान वारी। फिर फरमाते या रसूल अल्लाह आपकी शान भी क्या है?
صدیق اکبر کا زیر اتار دیا اور سورج کو بھی لوٹا دیا. تو نے انہیں جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. نہیں، انسان جو کر سکتا ہے وہ تو کر چکے تھے، جان اور نماز دونوں قربان کر چکے تھے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. تو فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ سب شاخیں ہیں، فرع ہے، شاخیں. اصل الاصول بندگی، جڑوں کی جڑ جو ہے، اصل مانے جڑ، جڑوں کی جڑ یہ سرکار کی غلامی ہے کہ ان کی غلامی کے بغیر عبادت نہیں ہے، جینا نہیں ہے. تو یہ اصل میں بندے تھے، اصل میں غلام تھے اور اصل میں عشاق تھے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تشریف لے گئے، سرکار کے ساتھ حاضر ہوئے، اس وقت کفار ناانجار جو تھے وہ بھی تقریباً غار تک پہنچ گئے تھے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشویش میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا ہوگا. کفار تو بالکل پہنچ گئے. سرکار عاشق اکبر کو دلاسا دے رہے تھے. وہی نازل ہو گئی. چنانچہ پارہ 10واں سورہ توبہ اور آیت 40ویں، اور ترجمہ پیش کروں گا عاشق ماہ رسالت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنز الایمان سے. اور ہمیشہ آپ کو یہ مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنے گھر میں کنز الایمان ضرور بتائیں. قرآن شریف کا یہ ترجمہ ہے، ہمارے المکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے باہر آپ خرید فرما لیں ہدیے پر، اور یہ اپنے گھر میں رکھا کریں اور اس کو کھول کے بھی دیکھا کریں. یہ عاشق رسول کا ترجمہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ اس سے مطلب سیکھنے کو ملے گا. چنانچہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ثانیۃ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صرف دو جان سے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب اپنے یار سے فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار فرماتے جب اپنے، اور قرآن نے اس کو صاحب ہی کا یار، دوست، اس کو یار غار بھی بنایا تو یار مزار بھی بنایا. جب اپنے یار سے فرماتے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ. تو قربان جائیے. ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی. شاعر کہتا کہ یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل صدق و عشق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، انگوٹھا رکھا سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سے لیا دل پر، یہ سب کچھ ہے خاطر دل بر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں سرکار دلاسا دے رہے تھے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی بھی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری اسباب حفاظت کے کتنے پیارے فرمائے. قربان اللہ تعالیٰ نے کبوتری کو حکم دیا کہ تو انڈے دے دے، تو کبوتر کا ایک جوڑا وہاں پہنچ گیا، انڈے دیے اور کبوتری اس پر بیٹھ گئی غار کے دہانے پر. مکڑی کو حکم دیا تو جالا تان لے، تو جالا تان لے. چنانچہ مکڑی نے ایک مطلب ہے کہ پورے غار کے منہ پر جالا پور دیا. کفار ناہنجار جب قریب آئے تو انہیں شک ہوا کہ ادھر قدموں کے نشانات محسوس ہو رہے ہیں، ہو نہ ہو یہاں گئے ہوں گے. تو دوسرے نے کہا یار تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہاں سے اگر گئے ہوتے تو یہ اتنا بڑا مکڑی کا جالا تیرے کو نظر نہیں آتا، اور یہ کبوتری انڈے دیکھ انڈے دے رہی ہے، کبوتری مزے سے بیٹھی ہے، وہ اڑ جاتی، جالا کم از کم ٹوٹ جاتا. اور کفار لوٹ گئے. گرگٹ کی بات آئی تو یہ عرض کر دوں، گرگٹ ہی کی نسل سے چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی اور گرگٹ جو ہے نا خالہ ماموں کے، انہیں ایک ہی فیملی ہے ان کی. تو گرگٹ یہ مطلب جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نمرود نے آگ روشن کی، تو گرگٹ اس آگ کو بھی پھونکتا تھا، اس کو پھونک مارتا تھا. حالانکہ یہ اپنے مطلب زوم فاسد میں آگ کو پھونک کر یہ سمجھتا کہ میری وجہ سے آگ بھڑک رہی ہے اور میں آگ کو بڑھا رہا ہوں. حالانکہ آگ تو اتنی بڑی تھی کہ وہ قریب جاتا تو خود بھی جل بھن کر کباب ہو جاتا، دور سے پھونکے مار رہا تھا. تو اس کی پھونک سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح کفار کی طرف اشارہ کیا کہ یہ غار میں ہے، سرکار کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو اب اس گرگٹ کو یہ سزا ملی گستاخی کی کہ حدیث شریف میں فرمایا کہ گرگٹ کے بارے میں فرمایا، چھپکلی جو اس کی نسل سے، کہ اس کو جب مارو ایک بار میں مارو تو 100 نیکیاں،
2 बार में मारो इससे कम, 3 बार में मारो इससे कम। वाला हाजल कियास, इन्हीं सी पर कि जितने ज्यादा वार होंगे उतना सवाब में कमी होगी। तो ये छिपकली जो इसको मारना सवाब है ना, इसको जब भी देखो 1 बार में इसका काम पूरा। अब ये नहीं कि मस्जिद की दीवारों को आप खून आलूद करना शुरू कर दें। ये गिरगट के बारे में ये रिवायत जो मैंने बयान की कि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद ने जो आग लगाई थी उसको फूंक मारता था, ये रिवायत बुखारी शरीफ के 15वें हिस्से में, गालिबन 15वें हिस्से में। और ये भी है कि इसको मारने में 100 नेकियां हैं, ये छिपकली को 12। तो ये ज़िम्नन जिक्र आ गया कि इसको गुस्ताखी की सजा मिली है ना। और कबूतर को क्या इनाम मिला? कहा जाता है कि मक्के मुकर्रमा में जो कबूतर हैं आप लोगों ने देखे होंगे कि बेशुमार कबूतर जो है वो मक्के मुकर्रमा में नजर आते हैं, काबतुल्लाह शरीफ के इर्द गिर्द बहुत कबूतर होते हैं। तो कहा जाता है कि ये उसी के नस्ल से जिन्होंने गारे तौर पर सरकार की खिदमत की थी, तो इनको ये इनाम मिला कि ये अब मतलब यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वहाँ खूब यानी कि लोग उनको दाने खिलाते, इतने खिलाते हैं कि मतलब यानी कि पड़े रहते हैं, वो पड़े रहते हैं, इतनी खिदमत होती है। उनको मारना उड़ाना ये सब हराम है, कबूतर को मार नहीं सकते, हराम उड़ा भी नहीं सकते, लोग उड़ा भी देते होंगे लेकिन ये हराम है। हुदूद हरम में, हुदूद हरम बहुत बड़ी है, पूरा मक्का हरम में शामिल है, इसके बाद भी हुदूद हरम है। तो यहाँ का कोई जंगली जानवर जो हो उसको नहीं मार सकते, वहशी जानवर, उसको शिकार नहीं कर सकते, उसको डरा भी नहीं सकते। यहाँ तक कि बुखारी शरीफ में लिखा है कि एक हिरन अगर धूप सख्त है और किसी पेड़ के नीचे आराम कर रहा है हिरन, तो आने वाला जो है वो अपने साए के लिए चाहे कितनी धूप है उस हिरन को हटा नहीं सकता, उसको बैठकर हटाएगा तो गुनाहगार हराम। इसी तरह मतलब है कि वहां क्या वो खुद रहो पेड़ जो होते हैं वो भी नहीं काट सकते। इस खीर की इजाजत दी है सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी और घास जो है उसके तोड़ने उखेड़ने की इजाजत नहीं है, तर घास जो होती है दरख्त काटने की इजाजत नहीं हुदूद हरम के। तो बहरहाल एक कबूतर को एक इनाम मिला, मकड़ी को क्या इनाम मिला? मकड़ी का एक इनाम तो मैंने मुकाशफतुल कुलूब में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने किसी का शेर लिखा था, वो पहले मैंने देखा था, अरबी में शेर था, उसका मफ़हूम कुछ इस तरह था कि परवाना हसीन है, परवाना हसीन है लेकिन मकड़ी हसीन तर है, मकड़ी जो है वो हसीन तर है। इसी निस्बत से कि मकड़ी को यह शहादत मिली है कि इसने मतलब सरकार मदीना राहत कल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब गार में तशरीफ ले गए तो गारे तौर पर इसमें जाला पूरा था। तो ये इसको मतलब है कि वो जब से ये मैंने पढ़ा तो मुझे भी मकड़ी से बड़ा उन्स हो गया है। और जाले बहरहाल उतारने जायज है, बल्कि मैंने ये भी पढ़ा कि जिस घर में जाले लगे हुए हो तो उसको उतार देना चाहिए, कि नहीं उतारेंगे तो तंगदस्ती आएगी। खैर वो मैं आशिक अकबर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आपको प्यारी प्यारी और इश्क को मोहब्बत से भरपूर वो बातें बयान कर रहा था और उन गुमनाम गोशों को आपके सामने आश्कार कर रहा था कि शायद इनमें से कई बातें ऐसी होंगी जो पहले आपने कहीं ना सुनी हो। ये बहुत बड़े आशिक रसूल थे बखुदा, इसमें कोई शक नहीं कि ये आशिक अकबर थे। तो सिद्दीक अकबर वैसे भी आपको पता अफज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़, ये इनकी शान है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद इंसानों में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो जो सबसे अफजल हो इंसानों में सबसे अफजल नबियों के बाद और वो आशिक रसूल ना हो, तो ये कैसे हो सकता है? कि यहाँ तो बाबा जो कुछ मिलता है खुदा की कसम प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट कर ही मिलता है। वल्लाह जो कि इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, जो कि इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, जो कि इस दर से फिरा अल्लाह उससे फिर गया। कि जो इनके कदमों से लिपटा पूरी कायनात उसके कदमों से लिपटी, और जो इनसे फिरा इनसे दूर हटा तो अल्लाह ताला ही उससे फिर गया, अल्लाह ताला ने उसको छोड़ दिया और न उठ सकेगा क़यामत तलक खुदा की कसम कि जिसको तूने नजर से गिरा के छोड़ दिया। तो यकीनन दामन मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बहरहाल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गमे मुस्तफा पे निढाल होते चले गए और आपकी सेहत मुबारका जो थी वो मुतासिर होने लगी।
اب سوتے ہیں تو ان کا تصور، جاگتے ہیں تو ان کا تصور، کام کرتے ہیں تو ان کا تصور، اور ان کے غم میں گھلتے جاتے ہیں، ان کی محفلیں یاد آتی ہیں، ان کا تبسم ریز ہونٹوں کی جھلک یاد آتی ہے، تڑپتے رہتے ہیں، پھڑکتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ مطلب نہیں کہ بہت زیادہ مطلب نہیں کہ کمزور پڑنے لگے۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کسی طبیب کو دکھایا جائے، تو ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے طبیب نے دیکھ لیا ہے۔ اور کیا گیا، پھر طبیب نے کیا کہا، تو آپ نے گویا اس طرح مطلب فرمایا فعال لما یرید، یہ آیت مبارکہ سورہ بروج کی 30واں پارہ، جس کا ترجمہ کنزول ایمان شریف میں اس طرح ہمیشہ جو چاہے کرنے والا۔ تو لوگ اشارہ سمجھ گئے کہ اب مطلب یعنی کہ انہیں علاج کی ضرورت نہیں ہے، اور رضا مولا کا یہ مطلب اظہار ہے کہ اللہ کی جو مرضی ہے وہی ہوگا اور ہمارا بس نہیں چلے گا۔ کسی نے کہا نا، میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو، میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نا طبیبو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح کہ یہ عاشق تھے اور بڑے عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ آخر کار ایک بار آپ نے خواب دیکھا، سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا جو شواہد النبوہ میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے ہیں خواب میں، اور آپ نے سفید لباس زیب تن کیا ہوا ہے۔ پھر دیکھتے دیکھتے وہ سفید لباس جو تھا وہ سبز لباس میں تبدیل ہو گیا، اور سبز لباس میں بھی وہ چمک دمک پیدا ہو گئی کہ نگاہیں خیرہ ہونے لگی، نگاہیں نہیں ٹھہرتی۔ پھر سرکار مدینہ آپ نے قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ فرمایا، سلام ہوا اور مصافحہ فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دست مبارک لے کر اپنا دست مبارک، اپنا مبارک ہاتھ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک سینے پر رکھ دیا، جس سے دل اور سینے کی جو تکالیف تھی وہ ختم ہوئی، سکون ملا، چین آیا، اور ارشاد فرمایا ابو بکر کیا ہم سے ملنے کا وقت قریب نہیں آیا؟ جیسے ہی یہ سنا تو آپ پر گریا طاری ہو گیا اور آپ ایک دم رونے لگے، اتنا رونے لگے کہ اطراف میں جو لوگ تھے گھر میں وہ سب جاگ گئے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو آنکھیں بند اور آرام فرما رہے، اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو کیوں رہے۔ پھر آپ نے عرض کیا خواب ابھی ختم نہیں ہوا، رو رہے پریکٹیکل سامنے دیکھ رہے لوگ کہ آنسو جا رہے اور یہ رو رہے، رونے کی آواز ہے، یہ کیوں رو رہے کسی کو نہیں پتا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اب عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کی ملاقات کا شرف مجھے کب حاصل ہوتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، تو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب گھبراؤ نہیں، ان قریب تم ہم سے آ کر ملو گے۔ آنکھ کھل گئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اطمینان کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور مطمئن ہو گئے کہ اب جلدی جلدی دنیا کے جنجال سے آزادی ملے گی اور محبوب با کمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں گم ہونے کا موقع ہے، اب ان کے محفلیں ہیں۔ اور آپ نے یہ وصیت فرمائی، آپ نے یہ وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو جائے تو جب میرا جنازہ تیار کر لو تو اس کو مزار پرانوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب رکھ دینا اور میرا سلام عرض کرنا۔ یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق سلام عرض کرتا ہے اور اجازت کا طالب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس کی تمنا ہے کہ آپ کے قدموں میں دفن ہو جائے، اگر دروازہ مبارکہ خود بخود کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، ورنہ جنت البقیع میں
عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا اور جنازہ مبارکہ کو حجرہ پاک کے دروازے کے قریب لا کر رکھا گیا، تو جب عرض کیا گیا کہ ابو بکر حاضر ہیں اور آپ کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت کے طالب ہیں، تو دروازہ مبارکہ خود بخود کھل گیا اور اندر سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مد بھری آواز آنے لگی، ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب، کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، کہ حبیب ان کے لیے مشتاق ہے، ان کے لیے مشتاق ہے، ان کا شوق رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شانہ اقدس کے قریب لٹا دیا گیا۔ میں آپ کا جو سر مبارک ہے وہ سرکار کے شانہ مبارک کے پاس بالکل قریب، تو یہ یار غار بھی یار مزار بھی۔ اور جب محشر برپا ہوگا اس وقت بھی سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مزار پرانوار سے تشریف لائیں گے، سب سے پہلے آپ تشریف لائیں گے میدان محشر کے لیے، تو اس وقت آپ جب باہر تشریف لائیں گے تو سیدھے ہاتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، الٹے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور انشاءاللہ پیچھے پیچھے جنت البقیع اگر نصیب ہو گیا تو ہم سب ہوں گے انشاءاللہ، کہ ان کے پیچھے اہل بقیع ہوں گے، جنت البقیع میں دفن ہونے والوں کا جلوس ہوگا۔ پھر اہل معلہ، مکہ مکرمہ کے قبرستان کے جو لوگ ہیں جنت المعلہ، جنت المعلہ لوگ کہتے ہیں، اصل لفظ معلہ، معلہ نہیں ہے، معلہ، جنت المعلہ، تو اہل جنت المعلہ ہوں گے پیچھے، تو انشاءاللہ اپنے تو بقیع میں جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ 10,000 صحابہ جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں، تو انشاءاللہ جنت البقیع مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جس سے تم میں سے جس سے ہو سکے تو وہ مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ میرے آقا امام علیہ سنت رحمت اللہ علیہ جھوم گئے اور فرمانے لگے، صاحبان مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ سبحان اللہ، عاشق اکبر کی کیا شان ہے۔ جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان دینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے، سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً عاشق اکبر تھے، اللہ تعالیٰ ان کے عشق حقیقی سے ہم سب کو متمتع فرمائے اور ہمیں بھی عشق عطا فرمائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عشق ان میں جہاں کود کود کر بھرا ہوا تھا تو اس کا اظہار کردار سے بھی تھا، یہ عاشق تھے، اور ہم بھی خوب عاشق بنتے ہیں، لیکن یہ سوچو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا یہ بھی واقعی عشق ہے اور عشق حقیقی ہے کہ جن کا عشق ہمارے دل میں ہے ان کو ناراض کیا جائے؟ باپ سے محبت ہے، ماں سے الفت ہے تو ماں اور باپ کا دل ہم نہیں دکھاتے، بچے سے محبت ہے تو بچے کو ہم راضی رکھتے ہیں۔ مثلا بچہ اگر مچل جائے کہ مجھے فلاں کھلونا چاہیے تو پیسے نہ بھی ہو تو باپ کسی طرح بھی ادھار کر کے بعض اوقات کچھ رقم لے کر وہ کھلونا اس کی مرضی کا لا کر دیتا ہے کہ میرے لاڈلے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ تو محبت جس سے کی جاتی ہے اس کو رنجیدہ نہیں کیا جاتا۔ تو اے میرے پیارے بھائیوں، یا یوں کہوں اے نادان عاشقوں، تمہارا عشق بھی کیسا ہے؟ تم کہتے ہو ہمیں سرکار سے محبت ہے، بہت عشق ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
تو تم اللہ کے حبیب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی پرواہ نہیں کرتے ہو، نماز میں غفلت کرو. تو یہ تمہارا میرے بھائیوں کون سا عشق ہے جس سے محبت کی جائے اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو نظر انداز کر دیا جائے؟ یہ کون سا عشق ہے؟ جن سے محبت کی جائے وہ رمضان المبارک کے روزوں کی تاکید کریں، بہت کچھ فضائل بھی بیان کریں، لیکن ان روزوں سے اعراض کیا جائے، روگردانی کی جائے، انہیں نہ رکھا جائے. یہ کہاں کا عشق ہے؟ یہ تراویح کی تاکید فرمائے اور تم سے تراویح نہ پڑھی جائے. اگر پڑھ بھی لی تو رسم تراویح 3 روزہ یا 6 روزہ یا 5 روزہ یا 4 روزہ 6 روزہ پڑھ کر یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا قلعہ فتح کر لیا اور عشاء کی نماز بھی رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں گول کر دی. بڑا عشق ہے آپ کا، اور آپ کے عشق پر مجھے حیرت کیوں نہ ہو کہ یہ فرمائے کہ داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی سی شکل مت بنو، اور تم بڑے شوق سے ہنس ہنس کر فخریہ روزانہ شیو بناتے ہو، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن بناتے ہو. کوئی 4 دن میں بناتا ہے، کوئی 8 دن میں بناتا ہے. بہرحال یہ آپ بتائیے، سیریس ہو کر سوچیں، کیا یہ آپ کی محبت ہے، آپ کا عشق ہے کہ جس سے محبت کرتے ہو ان کے دشمنوں جیسی شکلیں بناتے ہو؟ جس سے محبت کرتے ہو ان جیسے بال تم سے نہیں رکھے جاتے، انہوں نے ہمیشہ زلفیں رکھی ہیں صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، یعنی کہ سر اقدس کے سارے بال جو تھے وہ اتروائے، ورنہ ہمیشہ جو تھے کبھی آدھے مبارک کان تک، کبھی پورے کان مبارک تک، اور کبھی اگر بال مبارک بڑھ گئے تو گردن شریف تک جو شانوں سے چھو جاتے ہیں. شانوں کندھوں کے نیچے کبھی آپ نے بال نہیں بڑھائے، شانوں تک چھو جاتے، بوسے لیتے سرکار کے. تو ان کو گیسو کہتے ہیں، زلفیں. اور گیسو پر تو میرے آقا امام اہل سنت عاشق ماہ رسالت نے ایک پوری نعت شریف لکھی ہے. چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز سوارے گیسو. آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر، یعنی بکھر کر، پریشاں ہونا نا بکھرنا. آخری حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو. یعنی گیسو بھی خم ہو گئے اور ہم تیرا بختوں، یعنی کہ تیرا بخت مانے جس کی قسمت اندھیری ہو، ان کی شفاعت کے لیے وہ گیسو بھی گویا فریاد کر رہے تھے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پر لٹاتے ہیں ستارے گیسو. یعنی آپ اس قدر تیل استعمال فرماتے تھے. آج کل تو فیشن ہے، لوگ خشک بال رکھتے ہیں، وہ ڈرائی کراتے ہیں اس کو مشینوں سے، ہیئر ڈرائی کراتے ہیں خشک. یہ سنت نہیں، کثرت سے آپ تیل مبارک لگاتے تھے. اور وہ زلفیں مبارک سے کبھی کبھی تو تقاطر ہوتا تھا، ستارے جھل ملاتے تھے اور وہ آپ کے کندھے مبارک پر قربان ہوتے تھے، شان مبارک قطرے ٹپکتے تھے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس کی بہت پیاری تشبیہ فرمائی. آپ اگر اس کے معنی پر غور کریں گے جھوم جائیں گے. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، یعنی اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اے رضا رحمۃ اللہ. سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیسوئے خمدار سے جو تیل کی بوندیں ٹپکتی ہیں، یہ حقیقت میں تیل کی بوندیں نہیں ہیں. تیل کی بوندیں نہیں ہیں تو کیا ہے؟ انہوں نے تشبیہ دیا حضرت نے، یہ عشق کی زبان ہے. آپ کے تشبیہ کس سے دی؟ صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. اس کو سمجھیں، عارض مانے چہرہ، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ بہت تابہ تھا، چمکدار تھا، روشن تھا، منور تھا. صبح یعنی روشن، صبح روشن ہوتی ہے، اور گیسو یہ سیاہ تھے آپ کے، تو گیسو کو رات سے آپ نے تشبیہ دی، اور چہرے مبارکہ کو صبح سے تشبیہ دی، اور ٹپکنے والے قطروں کو آپ نے ستاروں سے تشبیہ دی. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پر لٹاتے ہیں ستارے گیسو. صلو علی الحبیب.
نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے، حقیقی عاشق خیر الورا صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے، بلا شک پے کرے صبر و رضا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے، یقیناً مخزن صدق و وفا صدیق اکبر ہے۔ نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے، میرے صدیق اکبر ہے۔ میرا پیر 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 بس میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر 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 لکھانوں جوانا نو داڑیاں رکھوایا نے، لکھانوں جوانا نو داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوایا، ہاں سننا تا سکھانا تو میرے عطار دار میرا پیر 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 بس میرا پیر 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 عظمت والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر سونا سونا میرا پیر 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 لکھانوں جوانا نو داڑیاں رکھوایا نے، لکھانوں جوانا نو داڑیاں رکھوایا نے، امام سجوائے نے زلفاں رکھوایا، ہاں سننا تا سکھانا تو میرے عطار دار میرا پیر میرا پیر میرا پیر
मक्का शरीफ की तरफ सफर शुरू हुआ और नातों का सिलसिला शुरू हुआ। अमीर अहले सुन्नत पर ज़ौक़ की कैफियत तारी होना शुरू हुई। मक्का की चेक पोस्ट पे पहुंचे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ इस्लाम भाई पहले से मौजूद थे हमारे इस्तकबाल के लिए। अमीर अहले सुन्नत ने सबको कहा कि रात को हम हरम में हाजिरी के लिए जाएंगे। उसमें हमारी बातें होती थी कि हम बापा की आंखों से खाना काबा देखना चाहते हैं, तो उसको देखने के लिए अब वो मुकाम आ गया था। हरम शरीफ की तरफ चले तो जाहिर है कि रोशनी की वजह से, मीनारों की रोशनी से पता चल जाता कि हम पहुंच गए। हमने आंखें बंद कर ली ऐसे। अमीर अहले सुन्नत ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह के घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके। बापा ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह हरम के मीनार दिखाए, फिर बापा के पीछे हम चल पड़े। हमें नहीं पता कि अमीर अहले सुन्नत हमें किस रास्ते से, किस दरवाजे से लेके गए। हम चलते रहे पीछे, चलते रहे, सर नीचे करके चलते जा रहे थे, हाथ बांधे हुए थे, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, यहाँ तक कि हमने नीचे देखा कि बाद में पता चला वो मुताफ था। हम मुताफ में पहुंच गए और फिर अमीर अहले सुन्नत ने हमें खाना काबा का वो गिलाफ काबा दिखाया और फिर हमने वो पहला तवाफ किया। अमीर अहले सुन्नत खाना काबा के करीब से चक्कर नहीं लगाते। इसमें एक हिकमत है। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मुताफ में अंबिया के मज़ारात हैं। तो ये है कि अमीर अहले सुन्नत का एक अपना एक अंदाज है कि हरम पाक में जाकर आजिज़ी के साथ दिल लरज़ जाना चाहिए। और मैंने देखा कि अमीर अहले सुन्नत जितनी दफा भी गए हैं, अमीर अहले सुन्नत के अंदर वो खौफ, वो दबदबा, वो आजिज़ी, वो जो ऐसे कैफियत एक होती है, वो हमने कम होती नहीं देखी। को फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है और उसका क्लिप भी दिखाया कि ये बेचारे मतलब उसको आले लगे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता सेहत कामिला आजिला नाफ़िआ अता फरमा। ऐ रब्बे करीम, इनके सारे घराने पर रहमतों का नुज़ूल फरमा, बेहिसाब मग़फ़िरत से नवाज दे। फैज़ान सुन्नत जो एक आला सुनतु बरी और सुनतु से मुज़य्यन प्यारी प्यारी किताब जो कि मौलाना मोहम्मद इलियास काजी मद्दाजिल्लुल आली ने तसनीफ फरमाई, जिससे सुबह शाम उम्मत मुसलमान रहनुमाई ले रही है और फैज़ान सुन्नत पढ़ने वाले सरकार की सुन्नतों पे अमल करने वाले बन रहे हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से जिस मस्जिद में भी जाएं वहाँ रेल पे कुरान पाक के अलावा अगर कोई दीनी किताब पढ़ी मिलती है या जिस किताब से पांचों नमाजों के बाद बच्चे जवान वहाँ के इमाम मस्जिद फैज हासिल कर रहे होते हैं, उस किताब का नाम है फैज़ान सुन्नत। बहरहाल फैज़ान सुन्नत हर मस्जिद में, हर मस्जिद की रेल में नजर आती है, हर मस्जिद के महराब में, हर मस्जिद के मिंबर पे फैज़ान सुन्नत सजी हुई नजर आती है अल्लाह के फज़ल करम से, और लोग उससे रहनुमाई ले रहे हैं। तकरीबन हर फर्ज नमाज के बाद, हर नमाज के इख्तिताम पर कोई बच्चा, कोई मदनी मुंडा या इमाम मस्जिद वो खोलते हैं कोई प्यारी सी सुन्नत दुरूद शरीफ के हवाले से या सरकार की सुन्नतों को जिंदा करने के हवाले से। और गोया कि यूं समझिए अब तो ऐसा वक्त आ रहा है कि घरों में लड़कियां, बच्चियां वो भी फैज़ान सुन्नत को बहुत पसंद कर